میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب جتنا مرضی پیٹرول مہنگا ہو جائے، اب جتنا مرضی اشیاء خوردونوش مہنگی ہو جائے، اب جتنا مرضی حکومت ہم پر جو بھی کرنا چاہے کر لے، لیکن اگر بات آئے گی نا ناموس عزت مصطفیٰ کی، تو مصطفیٰ کے دیوانے کہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج۔ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، لیکن اگر مصطفیٰ کے ناموس پر بات آئے گی، اگر مصطفیٰ کا ذکر چھپانا چاہو گے، مصطفیٰ کا ذکر ہٹانا چاہو گے، مصطفیٰ کا ذکر مٹانا چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اندر ایک مجدد پیدا کرے گا جو دوبارہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کو پیدا کرے گا۔ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ نے لیکن مصطفیٰ کا ذکر یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہم رات کے 12 بجے یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری قسمت ہے۔ کون آتا ہے 12 بجے؟ کون اپنے رشتہ دار کے پاس شادی میں کوئی نہیں جاتا رات کے 12 بجے؟ آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول کے دن لائٹوں سے زیادہ ان کے منہ سوجے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا سارا سال بلب چل رہا ہے، لیکن دیکھا نا جب مصطفیٰ کے دیوانوں نے گھروں میں محفلیں سجا لی، مصطفیٰ کے دیوانوں نے گھروں میں لائٹنگ کر لی، تو اپنے جو جلتے ہوئے بلب ہیں ان کو بھی بجھا دیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں دوبارہ شعر پڑھ رہا ہوں، بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، ارے تم کیسے مصطفیٰ کا ذکر مٹاؤ گے اور کہاں سے مٹاؤ گے؟ یہ مصطفیٰ کا ذکر ایسا ہے کہ اس کا حفاظت اللہ نے خود لیا ہے۔ ارے میں نے کہا جب دنیا بھی نہ بنی تھی اس وقت میں میرے مولا نے اپنے مصطفیٰ کا ذکر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ کی وفات ہونے لگی نا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، اس نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ ارے وہ نصیحت کیا تھی ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ارے جب ان کا انتقال کا وقت آیا، بیٹے کو وصیت کی بیٹا میرے جانے کے بعد اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، ان کی رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور یاد رکھو جب بھی تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے ساتھ ساتھ محمد عربی پر درود و سلام بھی پڑھا کرنا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، عرض کی کہ ابا جان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عرض کی ابا جان یہ محمد عربی کون ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی میلاد مصطفیٰ کہنا کہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی سنیے، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا جب اللہ نے مجھے بنایا تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، ارے میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا نام محمد۔ کہاں سے مٹاؤ گے؟ کس سمت سے حضور کا ذکر مٹا سکتے ہو؟ فرمایا کہ جب اللہ نے پیدا کیا عرش کے پایوں پر دیکھا تو نام محمد لکھا ہوا تھا، اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا، میں نے دیکھا کہ جنت کی ہر کھڑکی کے اندر، جنت کے ہر دروازے پر نام محمد لکھا۔ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، نام محمد پہلے سے ہی موجود ہے۔ عرض کی ابا جان اور فرمایا کہ بیٹا جب اللہ نے پیدا کیا مجھے جنت میں بھیجا، میں نے دیکھا کہ ہر کھڑکی میں نام محمد لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہر دروازے میں نام محمد لکھا ہوا ہے، ارے میں نے آسمانوں پر دیکھا نام محمد لکھا پایا، ارے طوبہ کے پتوں پر نام محمد لکھا دکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر ارے نام محمد دیکھا لکھا، میں نے حوروں کے سینوں پر نام محمد دیکھا ہوا لکھا، اور میں نے فرشتوں کی دونوں آنکھوں کے درمیان جب دیکھا وہاں پر نام محمد لکھا۔ عرش کے پایوں پر
आसमानों पर नाम मोहम्मद, जन्नत के कमरों में नाम मोहम्मद, जन्नत की खिड़की में नाम मोहम्मद। और अर्ज की कि बेटा जब तुम अल्लाह का जिक्र करना तो साथ में उसके महबूब मोहम्मद का भी जिक्र करना। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा कि बस तो वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। अरे आप आए हैं, मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बैठकर अपनी किस्मतों को संवार रहे हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये मुस्तफा का जो मिलाद है इसकी बरकतें क्या है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्र मुनज़्ज़म किताब के अंदर लिखते हैं, आपने फरमाया, सहाबी रसूल है, फरमाया कि एक मर्तबा इदा हदसा यौम, एक दिन मैंने क्या किया, फी बैतिही, रात के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वाक़ियात, अपने बच्चों को जमा किया, अपने कबीले वालों को जमा किया। एक रात में हुजूर के, अगर मैं आशिकों की ज़बान में कहूँ तो महफिल मिलाद मना रहा था। सुभान अल्लाह। एक रात में हुजूर की महफिल मिलाद मना रहा था। वक़ाइया विलादतिही अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के वाक़ियात को बयान कर रहा था। अरे किनके सामने, लिक़ौमिन, कौम के सामने कर रहा था। फयस्तबशिरूना, अरे मैं उसकी खुशखबरी दे रहा था कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। सही में आपको आजकल के मौलवियों की किताबों के हवाले नहीं दे रहा। हज़रत इब्न अब्बास सहाबी रसूल हैं, फरमाया कि मैं रात के वक्त अपने घर में महफिल मिलाद सजाकर बैठा था। फयस्तबशिरूना, वहाँ खुशखबरियां हो रही थी। वयहमदून अल्लाह, अल्लाह की हम्द व सना इस बात पर बयान कर रहे थे कि मौला तुम इतना एहसान वाला नबी हमें दे दिया, इतना अज़मतों वाला हमें नबी दे दिया है, इतना शानों वाला नबी हमें दे दिया है। बात खत्म नहीं हुई। फरमाते हैं कि जब यहाँ पर मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफिल सजाकर बैठा था, अल्लाहु अकबर कबीरा व युसल्लूना अलैहि सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़े जा रहे थे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कोई इनविटेशन नहीं दिया। आज तो आसिफ भाई ने महफिल के लिए आपको एक हफ्ते से पहले, भाई माशाल्लाह महफिल होगी, सबने आना है, एक भरपूर एहतिमाम के साथ जो जोश और जज्बा आपको यहाँ पर लग रहा है, अल्लाह ताला से सलामत रहे। कहिए आमीन। अल्लाह आपको महफिल मदीना और मदीने में करने की सआदत अता फरमाए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अचानक के लिए इसके लिए आता है ना है कि हम ये काम कर रहे थे, अचानक ऐसा हो गया। और मुझे बताएं यार, जिस महबूब हस्ती का आप जिक्र कर रहे हो और वही महबूब हस्ती आपके सामने आ जाए, वही महबूब आप तवज्जो कीजिए ना, उलमा किराम ने लिखा है, अगर आप चाहते हैं ना मोहम्मद मुस्तफा के घर तशरीफ ले आए, सब चाहते हैं ना, एक काम लाज़मी करें। उलमा ने लिखा है कि अपने घर में चरागा करें और इज़ा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती, हुजूर ने फरमाया कि ए इब्न अब्बास, आज तो तूने महफिल मिलाद ये नहीं कहा कि ये शिर्क बिदअत कर रहे हो, ये नहीं कहा कि अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो, अल्लाह की जाके इबादत करो, बल्कि तवज्जो कीजिएगा मुस्तफा के दीवानों, अल्लाह ताला तुम्हारा आना सलामत रखे, अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत में मरते तब तक मिलाद मुस्तफा बनाना सलामत रखे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने फरमाया अपने अब्बास, ये जो महफिल सजा कर बैठे हो, हल्लत लकुम शफाअती, इस महफिल की बरकत से क़यामत के दिन में तुम्हारी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। अब आप बताइए कि महफिल मिलाद मनाने आए हैं और इस यकीन और इत्तेकाद के साथ आए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों को देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, मुलाहिजा कर रहे हैं। महफिल मिलाद फ़इज़ा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि बगदाद के अंदर ना एक बड़ा अमीर शख्स था और हर साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया करता था, सुभान अल्लाह। साथ में एक पड़ोसी का घर था। लेकिन अपने शोहर से पूछा कि ये जब भी 12 रबीउल अव्वल आती है, ये मुसलमान इतना जोश और खरोश के साथ जश्न क्यों मनाया करते हैं? कि शोहर ने कहा कि शायद हो सकता है कि इनका जो नबी है उनकी विलादत की खुशियां ही मना रहे हो। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, जिस तरह भी हुआ
ان کے گھر میں ذکر مصطفیٰ تو ہو گیا نا. بات توجہ کی، جس طرح بھی ہوا، ارے ذکر مصطفیٰ تو ہو گیا. اب ذرا توجہ کیجئے گا، رات اتنی بات ہوئی کہ یہ مسلمان اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، ارے دھوم دھام سے مناتے ہیں. رات کو یہودی عورت سوتی ہے، ارے سوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اسی گھر کے اندر صحابہ کرام کے مجمع ایک ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا رہے ہیں. یا رسول اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری آج کی تیسری محفل ہے. اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے نا تو مشکل ہو جائے گا کام کہ یہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اب سبحان اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں اور آنی چاہیے. میں چاہتا ہوں پورا تاج کا آنی دیکھے کہ یہ کون ہے جو مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہر منکر، ہر فتویٰ لگانے والا دیکھے کہ محمد عربی کا میلاد کس طرح منایا جائے. سبحان اللہ. ان کے گھر میں، ارے وہ مسلمان نہیں تھے، ارے صرف ذکر ہوا، ان کے گھر میں نام محمد لیا گیا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مصطفیٰ کا نام لے اور مصطفیٰ ان پر کرم نہ کیا کرے. رات کا وقت ہوتا ہے، یہودیہ کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجمع کے ساتھ ارے اس گھر میں آتے ہیں جس گھر میں محمد عربی کا میلاد لایا جاتا ہے. ارے وہ یہودیہ دوڑتی ہو جاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی محمد عربی ہے جس کا آج رات یہاں پر میلاد منایا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، در منظم کتاب کے اندر یہ لکھا ہے الہ آبادی نے. اگر نہ لکھا ہو تو یہ میری زبان ہے، چاہے کاٹ دیجیے گا، لیکن میں آپ کو حق سچ بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ یہودیہ عورت دوڑتی ہوئی گئی اور اس کے دل میں عشق و محبت پیدا ہوئی. اس نے کہا یہ نبی ہمارے نہیں ہیں، ہم تو یہودی ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کے امتی ہیں. یہ بتائیں اگر محمد عربی کے پاس جا کر سلام کریں گے تو کیا مصطفیٰ ہمارے سلام کا جواب دیں گے؟ سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ مصطفیٰ تو اپنے